من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد راشد علی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا سلامت یا رسول اللہ. تیرا سلامت میرا کام چل رہا ہے. وہ تیری عطا کے تیور وہ ہجوم گرد کوثر کہیں شور میں کشا ہے کہیں جام چل
شور میں کشا ہے، نگاہ یار سے ایسی شراب پی میں نے، نگاہ یار سے ایسی شراب پی میں نے کہ اس کے بعد ہوش کا دعویٰ نہ کیا کبھی میں نے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی میں نے، کہیں شور میں کشا ہے، کہیں جام چل رہا ہے، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یا رسول اللہ، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ دو ٹیمیں سب سے پہلے یہاں پر آئیں گی، ایک ٹیم قادری اور دوسری ٹیم رومی۔ تو سب سے پہلے وہ اپنا تعارف کہ ان کا نام، ان کی کلاس کا نام اور کس ضلع سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے بعد جیسا کہ یہ پروگرام 4 سیگمنٹس پر مشتمل ہے، 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ وہ علم نور ہے، اس بارے میں ہے جس میں آپ سے قیام پاکستان کے متعلق، انبیاء کرام کے احوال اور کچھ دینی سوالات پوچھے جائیں گے، جس میں 10 سوالات ہر ٹیم سے پوچھے جائیں گے اور 2 نمبر کا ایک سوال ہوگا۔ اور دوسرا سیگمنٹ وہ قرآنی معلومات سے متعلق ہے کہ جس میں ہر ٹیم سے 5 قرآنی آیات پوچھی جائیں گی اور ہر آیت وہ 2 نمبر کی ہوگی۔ تیسرا سیگمنٹ وہ کتب مصنفین، جتنے بھی ہمارے درس نظامی کے مصنفین ہیں ان کے اسماء اور دیگر کتب کے اسماء مع مصنفین، یہ بھی ہر ٹیم سے 5 سوال پوچھے جائیں گے، 2 نمبر کا یہ بھی سوال ہوگا۔ اور چوتھا اور لاسٹ ہمارا سیگمنٹ وہ اشعار سے متعلق ہے، جس میں علامہ اقبال، امام احمد رضا خان بریلوی، امام حسن رضا خان بریلوی، ان کے اشعار وہ آپ سے پوچھے جائیں گے۔ 5 اشعار دونوں ٹیموں سے پوچھے جائیں گے اور ہر شعر 2 نمبر کا ہوگا۔ اس طرح آپ کا یہ مقابلہ 50 نمبروں پر مشتمل ہے، اور ہر سوال کا دورانیہ وہ 15 سیکنڈ کا ہوگا کہ جب آپ سے سوال کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو 15 سیکنڈ درکار ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے کوئی ایک بندہ اس کا جواب دے دے۔ تو سب سے پہلے ہم قادری اور رومی ان دونوں ٹیموں کو یہاں پر بلاتے ہیں۔ تو قادری ٹیم میرے دائیں جانب یہاں پر تشریف لائے اور رومی ٹیم وہ بائیں جانب تشریف لائے۔ میرا نام محمد شفقت، میری کلاس عالیہ دوم، اور میں پاک پتن شریف سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی حضرت۔ میرا نام عامر نواز، جو خاصہ دوم سے تعلق رکھتا ہوں اور ضلع اکاڑا ہے۔ جی۔ میرا نام وجاہد حسین، عامہ اول سے تعلق رکھتا ہوں اور عارف والا سے تعلق۔
جی میرا نام علی حمزہ، شہر مانگا منڈی اور مانگا منڈی سے تعلق رکھتا ہوں، کلاس خاصا اول۔ جی میرا نام محمد عظیم اخلاص عالیہ اول سے ہوں اور ضلع اکاڑا سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی میرا نام معظم علی ہے اور کلاس عامہ دوم اور ضلع قصور سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلا سوال وہ قادری ٹیم سے ہے، کیا حج کی قربانی پاکستان میں کروا سکتے ہیں؟ حج تمتع اور حج کران جو ہے حدود حرم میں ہی اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جی جواب درست دے دیا۔ کیا مدینے میں فوت ہونے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں فوت ہو، کیونکہ جو مدینے میں فوت ہوتا ہے اس کی شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ ذرا زور سے جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو۔ کیوں، کیا فضیلت ہے مدینے میں فوت ہونے کی؟ جو شخص مدینے میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت خود کروں گا۔ جی جواب درست دے دیا۔ اب دوسرا سوال قادری ٹیم سے ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی پیدائش کب ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش طوفان نوح کے 1709 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے ہوئی۔ کس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی؟ کابل کے شہر میں۔ جو بندہ ایک بار جواب دینا شروع کرے گا پھر آخر تک وہی جواب دے گا، یہ آپ پہلے ڈسکس کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ دوسرا سوال حضرت اسحاق علیہ السلام کے مشہور بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے مشہور بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ جی کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ان سے؟ جواب بالکل درست ہے، کانفیڈنٹ ہے اس پر؟ جی جواب بالکل درست دے دیا انہوں نے۔ تیسرا سوال قادری ٹیم سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری لوگوں میں کیا تنازع ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری لوگوں میں یہ جھگڑا ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض کہتے تھے کہ دریائے نیل کے درمیان میں ہی دفن کیا جائے، اور بعض کہتے تھے کہ دائیں جانب دفن کیا جائے، اور بعض کہتے تھے کہ بائیں جانب دفن کیا جائے۔ جی جواب بالکل درست ہے۔ تیسرا سوال رومی ٹیم سے حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ان کی ہر سال ملاقات کب اور کہاں ہوا کرتی تھی؟ حضرت اسحاق اور حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کی ہر سال ملاقات حج میں ہوتی ہے، حج کے موقع پر ہوتی ہے۔ یہ کہاں پر مقرر تھے دونوں؟ حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کی دریاؤں اور جزیروں پر۔ جی حضرت الیاس علیہ السلام کو خشکی پر مقرر کیا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کو دریاؤں پر مقرر کیا گیا تھا، اور ہر سال ان کی جو ملاقات ہوتی وہ حج کے موقع پر ہوا کرتی۔ جواب بالکل درست دیا ہے۔ چوتھا سوال قادری ٹیم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچا کے نام بتائیے جو اسلام لائے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی یہ دو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب بالکل درست ہے۔
चौथा सवाल रूमी टीम से, इस्लाम की दूसरी अहम जंग कब हुई? इस्लाम की दूसरी अहम जंग गज़वा ओहद 3 हिजरी में हुई थी। जी, गज़वा ओहद 3 हिजरी में हुआ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चौथा सवाल कादरी टीम से, पांचवा सवाल, हजरत अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्या था? हज़रत अबू हनीफा का असल नाम नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका असल नाम नोमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, पांचवा सवाल रूमी टीम से, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस मुल्क से मुल्क शाम हिजरत फरमा गए थे? इराक से। फिर सोचें ज़रा, जवाब गलत भी हो सकता है। मुल्क इराक से। जी, मुल्क इराक से मुल्क शाम आपने हिजरत फरमाई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अगला सवाल कादरी टीम से, आला हज़रत फरमाते हैं कि जो शख्स हमेशा बावजू रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको फजीलतों से मुशर्रफ फरमाएगा। आप उनमें से कोई 4 फजीलतें बताएं। कलम उसकी नेकियां लिखता रहेगा और उसके अज़ा तस्बीह करते रहेंगे, और जब सोता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्ते भेजता है ताकि जिन्नो इंस के शर से उसकी हिफाजत फरमाएँ, और जब मौत का वक़्त होता है तो ईमान की हालत में उसकी जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अगला सवाल रूमी टीम से, खाने में किसी किस्म का ऐब निकालना कैसा है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में कभी ऐब नहीं निकाला। अगर दिल चाहता तो खा लेते, नहीं तो छोड़ देते। जी, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप खाने में से कभी भी ऐब ना निकालते, और अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाना पसंद ना आता तो आप उसको तनावुल ना फरमाते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। जी, अगला सवाल टीम कादरी से है, इल्मे मुआमला की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं? इल्मे मुआमला की 2 किस्में हैं, इल्मे ज़ाहिरी जिनका ताल्लुक़ ज़ाहिरी उलूम से है, और इल्मे बातनी जिसका ताल्लुक़ दिल के अमाल के उलूम से। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल रूमी टीम से, बर्रे सगीर में मुगलिया सल्तनत कब से कब तक रही? 1525 से 1857 तक। जी, दोबारा बताएं। 1525 ईस्वी से 1857 तक। जी, बर्रे सगीर में मुगलिया सल्तनत वो 1525 से लेकर 1857 तक कायम रही। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अगला सवाल कादरी टीम से है, गिलगित और शुमाली इलाकों का मकबूल खेल कौन सा है? गिलगित और बलूचिस्तान का जो कौमी मशहूर तरीन खेल है वो पोलो है। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल रूमी टीम से, पाकिस्तानी ज़बानों में से सबसे पहले किस ज़बान में कुरान पाक का तर्जुमा किया गया? सिंधी ज़ुबान में। जी, जवाब दुरुस्त है कि गलत है?
جواب درست ہے کہ غلط ہے؟ جی جواب بالکل درست دے دیا ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ وہ سندھی زبان میں ہوا۔ سوال کتنے ہو گئے؟ جی 9واں سوال قادری ٹیم سے۔ 1647 میں شاہ جہاں نے کس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا؟ دلی کو اپنا دارالخلافہ۔ جی جواب بالکل درست دے دیا ہے، دلی کو سب سے پہلے دارالخلافہ بنایا گیا۔ 9واں سوال رومی ٹیم سے۔ پنجاب یونیورسٹی کے مین دروازے پر سب سے پہلے نام کس نے تحریر کیا؟ احسان دانش نے۔ جی دونوں ٹیمیں بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہیں، کوئی بھی مسنگ نہیں ہونے جا رہی، ہر سوال کا بالکل کریکٹ جواب دے رہے ہیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آخری سوال اس سیگمنٹ کا، قادری ٹیم سے پہلا سوال۔ جامعۃ الحبیب کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ آپ کے اس معروف جامعہ جامعۃ الحبیب کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی اور کب رکھی؟ جامعۃ الحبیب کی بنیاد سائیں محمد اشرف المعروف سائیں لالا پاک نے 1987 عیسوی میں رکھی۔ جی جواب بالکل درست دیا کہ خواجہ سائیں محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لالا پاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے اس جامعہ کی بنیاد 1987 میں رکھی۔ جواب بالکل درست ہے۔ آخری سوال ٹیم رومی سے۔ خواجہ محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سن وصال کیا ہے؟ چار جنوری 1963 عیسوی۔ 1963 لفظی غلطی تو نہیں کر رہے آپ؟ 63۔ جی جواب بالکل درست دیا ہے، 4 جنوری 1963 کو خواجہ محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا سن وصال ہے۔ تو پہلا سیگمنٹ پورا ہوا۔ میری معلومات کے مطابق 10 سوال ایک ٹیم سے پوچھے گئے، 10 سوال دوسری ٹیم سے پوچھے گئے اور کوئی بھی جواب غلط نہیں ہوا۔ دونوں ٹیمیں 20-20 نمبروں پر برابری پر ہیں۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جی تیار ہیں آپ؟ پہلا سوال قرآنی معلومات، دوسرا سیگمنٹ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو پہلا سوال قادری ٹیم سے ہے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے پر اور اس پر عمل کرنے پر اور ان کی نافرمانی کرنے سے منع کا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم مسلمون۔ جی اگر اس کا ترجمہ آپ سنائیں۔ جی یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر ہمیں مامور کیا گیا۔ جواب بالکل درست دے دیا۔ دوسرا سوال وہ قادری ٹیم سے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس سے ڈرنے، اس کے حکم پر عمل کرنے، نیز خصوصی انعامات عطا فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ جی جواب بالکل درست دے دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اگلا سوال وہ قادری ٹیم سے ہے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو صبر اور نماز سے مدد چاہنے کے بارے میں حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جی جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ دوسرا سوال رومی ٹیم سے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اس سے ڈرنے کا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ جی کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تیسرا سوال قادری ٹیم سے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو عدل و انصاف سے فیصلے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ جی جواب بالکل درست ہے۔ تیسرا سوال وہ رومی ٹیم سے ہے، وہ کون سی آیت ہے جس میں ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے، سچی اور حق بات کہنے کا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جی جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چوتھا سوال ہماری قادری ٹیم سے ہے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو روزے کی فرضیت سے آگاہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی جواب بالکل درست ہے، کوئی بھی ایک غلطی نہیں کر رہا، دونوں ٹیمیں برابر جا رہی ہیں۔ چوتھا سوال ہماری رومی ٹیم سے ہے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اسلام میں پورے داخل ہونے اور شیطان کی پیروی سے منع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ جی جواب بالکل درست ہے۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال وہ قادری ٹیم سے ہے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کثرت گمان سے منع فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ جی جواب درست ہے ان کا بھی۔ اس سیگمنٹ کا لاسٹ سوال وہ ہماری رومی ٹیم سے ہے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ جی جواب بالکل درست دے دیا۔ 2 سیگمنٹ مکمل ہو گئے اور دونوں ٹیمیں ابھی تک برابر جا رہی ہیں، اور میری معلومات کے مطابق 30 نمبر دونوں ٹیموں کے مکمل ہیں۔ تیسرا سیگمنٹ، تیسرا مرحلہ ہمارا درس نظامی کی جو کتب ہیں ان کے مصنفین کے نام، اسماء اور دیگر کتب کے اسماء۔ یہ ذرا سا مشکل سیگمنٹ ہے، اس کو ذرا اپنے دھیان سے دیکھیے گا۔ پہلا سوال وہ قادری ٹیم سے ہے، آپ ڈسکس کر سکتے ہیں آپس میں۔ پہلا سوال قادری ٹیم سے، مختصر القدوری یہ کس مصنف کی تصنیف ہے؟
ابو الحسن احمد بن ابی بکر محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان بغدادی القدوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، بالکل جواب بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال ہمارا رومی ٹیم سے، تاریخ الخلفاء کس نے لکھی ہے؟ عبد الرحمن المعروف جلال الدین سیوطی۔ جی، تاریخ الخلفاء عبد الرحمن المعروف جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا۔ دوسرا سوال قادری ٹیم سے ہے، شرح جامی یہ کس کی کتاب ہے؟ ابو البرکات عماد الدین دین رحمۃ اللہ۔ جی ابھی غلطی کر رہے ہیں آپ، جواب درست کیجئے۔ ابو البرکات المعروف عبد الرحمن عماد الدین دین۔ کیا جواب ان کا درست ہے؟ جی جواب بالکل درست دے دیا انہوں نے۔ دوسرا سوال ہمارا رومی ٹیم سے ہے، تبیان القرآن یہ کن کی تفسیر ہے؟ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام سر سعیدی صاحب۔ جی جواب بالکل درست دے دیا۔ تبیان القرآن شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب ہے۔ تیسرا سوال ہمارا قادری ٹیم سے ہے، ہدایت النحو یہ کس کی کتاب ہے؟ عارف باللہ شیخ کبیر سراج الدین عثمان چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تیسرا سوال ہمارا رومی ٹیم سے ہے، دلائل الخیرات یہ کن کی کتاب ہے؟ جلدی کریں، ٹائم گزرتا جا رہا ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ۔ پورا جواب دیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد بن سلمان جزولی رحمۃ اللہ۔ جی جواب درست دے دیا، دلائل الخیرات علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ چوتھا سوال ہمارا قادری ٹیم سے ہے، کشف المحجوب تصوف کی سب سے بڑی کتاب یہ کس کی تصنیف ہے؟ حضرت سید داتا علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا جواب درست ہے ان کا؟ جی جواب بالکل درست دے دیا۔ اگلا سوال رومی ٹیم سے ہے، سنن ابی داؤد یہ کس کی کتاب ہے؟ ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر الازدی السجستانی۔ ذرا اونچی بتائیں۔ محمد ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر الازدی سجستانی۔ جی جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پانچواں اور آخری سوال قادری ٹیم سے، ہدایہ کس کی کتاب ہے؟ شیخ الاسلام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل فرغانی المرغینانی رحمۃ اللہ تعالی۔ جی جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اور اس سیگمنٹ کا آخری سوال ٹیم رومی سے، دیوان متنبی کس کی کتاب ہے؟ ابو طیب احمد بن حسین بن عبد الصمد جعفی کوفی۔
جی جواب بالکل درست دے دیا. تیسرا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا لیکن غلطی ابھی تک کوئی نہیں. مقابلہ ابھی تک برابر جا رہا ہے. اب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے اور کون سی ٹیم کو پیچھے رہنا پڑے گا. چوتھا سیگمنٹ وہ اشعار کے متعلق ہے. پہلا شعر آپ بتائیں گے. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جواب بالکل درست دے دیا. پہلا سوال رومی ٹیم سے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. پھر سے دہرائیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ان کو اپنی منزل. جی جواب بالکل درست ہے. اپنا مائک ذرا منہ کے پاس کیا کریں. ٹھیک ہے سر. دوسرا سوال قادری ٹیم سے. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں. دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں. جی جواب بالکل درست دے دیا. حالانکہ دوسرا مصرع پوچھا گیا، یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے شعر کا کہ دوسرا مصرع پوچھا جائے پہلے کا جواب دینا. جواب بالکل درست دے دیا. دوسرا سوال رومی ٹیم سے. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. عالم آب و خاک میں تیرے حضور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے حضور کا فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. جواب تھوڑا سا. عالم آب و خاک میں تیرے حضور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. جی کون بتائے گا کہ یہ شعر کیسے ہے؟ جی تو وہ بھی یہی بتا رہے ہیں. جی جواب درست ہے. آپ کا جواب درست مانا جائے گا. تیسرا سوال قادری ٹیم سے. آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. جی تیسرا سوال قادری ٹیم سے. تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری. تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. جی جواب بالکل درست دے دیا. سائلنٹ فری. رومی سے اب ہمارا سوال ہے. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے رکھ دوں الفاظ. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزو تر ہے وہ نظارہ. جی جواب بالکل درست دے دیا. اگلا سوال قادری ٹیم سے. بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو. دوبارہ بتائیے گا. بہار
جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جناں تم ہو۔ جی جواب درست دے دیا۔ اگلا ہمارا سوال رومی ٹیم سے، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ۔ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو۔ جی جواب درست دے دیا۔ رومی ٹیم سے ہمارا آخری سوال، صوت صاف کر ڈٹھی ہادی نظر صفائی، سعاد صاف کر ڈٹھی ہادی نظر صفائی، کیتی دل میرے دی ہادی دور سیاہی، شیشہ صاف جا ہویا دسے غیر نہ کائی، ڈھولا نور وجہ اللہ چمکے ہر ہر جائی۔ جی جواب درست دے دیا۔ جی آخری سوال، سے سانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، سے سانی تو سادہ دجا ہور نہ کوئی، تیری وحدت کولو ڈولا کسرت ہوئی، احد احمد اندر کیڑا فرق رکھے ہوئی، ڈولا میم دا اولا پردہ اور نہ کوئی۔ جی جواب درست دے دیا۔ سیگمنٹس مکمل ہو گئے، لیکن ٹیم ایک نمبر سے پیچھے ہے رومی ٹیم۔ 50 نمبر قادری ٹیم نے حاصل کیے اور 49 نمبر رومی ٹیم نے حاصل کیے، تو رومی ٹیم کو پیچھے جانا پڑے گا۔ اور قادری غزالی ٹیم، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا نام علی احمد ہے، کلاس خاصہ اول، اور میرا تعلق ضلع قصور سے ہے۔ جی میرا نام محمد نعیم اسحاق ہے اور میں عالیہ دوم میں پڑھتا ہوں اور میرا تعلق ضلع اکھاڑا سے ہے۔ جی میرا نام غلام مرتضیٰ ہے، میں عامہ اول سے تعلق رکھتا ہوں، ضلع اکھاڑا۔ جی رازی ٹیم۔ میرا نام محمد عظیم ہے اور میری کلاس کا نام خاصہ دوم اور میں ضلع قصور سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی میرا نام محمد عظیم اور میں عالیہ اول سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا جو گھر ہے وہ حبیب آباد پہ ہے۔ جی میرا نام محمد ابوبکر ہے اور میں عامہ دوم میں پڑھتا ہوں اور ضلع اکھاڑا سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی تو جس طرح آپ مقابلے کی شرائط سے بخوبی آگاہ ہیں، تو مقابلے کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ جو علم نور ہے، اس کے بارے میں ہے۔ پہلا سوال غزالی ٹیم سے، جنات کہاں پر نماز پڑھتے ہیں؟ جنات غاز پر نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم غاز پر نجاست نہ کیا کرو، کیونکہ جنات غاز پر نماز پڑھتے ہیں۔ جی جواب درست دے دیا۔ ٹیم راضی سے سوال، کیا پھوپھی اپنے بھتیجے کے ساتھ عمرہ پر جا سکتی ہے؟ جی ہاں، پھوپھی اپنے بھتیجے کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہے کیونکہ وہ اس کے لیے محرم ہے۔ جی جواب درست دے دیا۔ جی دوسرا سوال غزالی ٹیم سے، اگر کسی شخص کو قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو مگر وہ قرآن کریم کی ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، تو اسے کیا ختم قرآن پاک کا ثواب ملے گا؟ جو شخص قرآن پاک کی ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو دیکھنے چھونے کا ثواب تو ملے گا، لیکن ختم قرآن پاک کا ثواب نہیں ملے گا۔ جی جواب درست دے دیا۔ دوسرا سوال، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں؟
جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھی اور اس کے اندر نماز تہجد بھی شامل ہے۔ جی جواب درست دے دیا۔ تیسرا سوال، حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ جی جواب درست دے دیا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا۔ جی جواب درست دے دیا۔ چوتھا سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت ابراہیم سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ جی جواب درست دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر دریائے نیل میں کتنا عرصہ رہا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جسم اقدس جو تھا وہ دریائے نیل کے اندر 400 سال تک رہا۔ پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تو آپ کو وہاں سے نکال کر آپ کے جہاں آباء و اجداد دفن تھے وہاں پر آپ کو دفن۔ وہ کہاں پر تھے؟ شام کا علاقہ۔ جی جواب درست دے دیا۔ پانچواں سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے؟ آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ جی جواب درست دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج اور عمرے ادا فرمائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے فرمائے۔ جی جواب درست دے دیا۔ جنوبی ایشیا میں مسلمان حکومت کی بنیاد رکھنے کا صحرا کس کے سر پر ہے؟ قطب الدین ایبک۔ جی قطب الدین ایبک کے صحرا سر پر رکھا گیا جنوبی ایشیا میں بنیاد رکھنے کا۔ جواب درست دے دیا۔ قومی ترانہ کس نے لکھا ہے؟ قومی ترانہ حافظ جلندری نے لکھا ہے۔ جی جواب بالکل درست دے دیا۔ منگلا ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا گیا؟ منگلا ڈیم دریائے جہلم پر تعمیر کیا گیا۔ کیا جواب درست ہے ان کا؟ جی بالکل جواب درست دے دیا۔ منگلا ڈیم دریائے جہلم پر تعمیر کیا گیا۔ اگلا سوال، پاکستان کھانے کا تیل امریکہ اور سری لنکا کے علاوہ کہاں سے درآمد کرتا ہے؟ پاکستان کھانے کا نمک امریکہ اور سری لنکا کے علاوہ ملائیشیا سے طلب کرتا ہے۔ جی جواب بالکل درست دے دیا۔ پاکستان ریلوے نے ڈرائی پورٹ پشاور میں کب بنایا؟ 1986 میں۔ جواب اونچا دیں۔ 1986 میں۔ جی جواب بالکل درست دے دیا۔ سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ جی جواب بالکل درست دے دیا۔ اگلا سوال غزالی ٹیم سے، ستمبر 1965 میں پاکستان اور کس ملک کے درمیان جنگ لڑی گئی؟ بھارت۔ جی بھارت کے درمیان جنگ لڑی گئی۔
عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ کب طے پایا؟ یہ 1970 کے اندر معاہدہ طے پایا تھا۔ پھر سوچ لیں، وہ جو آپ نے رسالے کے اوپر 1970 لکھا، لیکن ویسے ایک 1960 بھی ہے۔ جی جواب بالکل درست دے دیا۔ پشتو زبان میں نظم کا پہلا شاعر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ پشتو زبان میں سب سے پہلا شاعر جو ہے وہ امیر کروڑ ہے۔ جی جواب بالکل درست دے دیا۔ لاسٹ سوال، 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں خواتین کی اوسط کتنی ہے؟ 66.1۔ جی جواب بالکل درست دے دیا۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا اور 20-20 مارکس دونوں ٹیموں نے حاصل کیے۔ اب ہم دوسرے اپنے سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جی پہلا سوال غزالی ٹیم سے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب کبھی تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں تو تم پر لازم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ؟ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جی جواب بالکل درست دے دیا۔ پہلا سوال رازی ٹیم سے، وہ کون سی آیت ہے جس میں ایمان والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد ہوا؟ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پوری آیت پڑھیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی جواب بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال غزالی ٹیم سے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ رکھنے اور ہر اس کلمے سے بچنے کا حکم دیا جس کلمے میں معمولی سا بھی ترک ادب کا اندیشہ ہو؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ جی جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال رازی ٹیم سے، وہ کون سی آیت ہے جس میں ایمان والوں کو صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر ریاکاری کر کے ضائع کرنے سے روکا گیا؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ جی جواب بالکل درست دے دیا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اگلا سوال، وہ کون سی آیت ہے جس میں ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے، سچی اور حق بات کہنے کا حکم دیا گیا؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جی جواب درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم رازی سے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو سود کھانے سے منع کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ پوری آیت پڑھیں۔ واتقوا اللہ الذی لعلکم تفلحون۔ درست کریں آیت۔ جی جواب درست ہے ان کا۔ اگلا سوال چوتھا سوال ٹیم غزالی سے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنا پاکیزہ مال اس سے کھانے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا؟
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. جی جواب بالکل درست ہے. بڑی اچھی تیاری دونوں ٹیموں کی ہے. وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنا وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. جی جواب بالکل درست ہے ان کا. آخری سوال اس سیگمنٹ کا، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جی جواب درست ہے. آخری سوال راضی ٹیم سے، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو پاکیزہ ستھری چیزیں کھانے اور شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. جی جواب درست دے دیا. 2 سیگمنٹس مکمل ہوئے اور ابھی تک سکور بورڈ ان کا برابر ہے. تیسرا سیگمنٹ اس کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال، تیار ہو جائیں. پہلا سوال غزالی ٹیم سے، کافیہ کس کی کتاب ہے؟ جمال الدین ابو عمر عثمان بن ابی بکر بن یونس. پورا نام بتائیں. جمال الدین ابو عمر عثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس. جی جواب درست دے دیا. پہلا سوال راضی ٹیم سے، تاریخ ادب عربی یہ کس کی تصنیف ہے؟ احمد حسن زیاد. جی جواب درست دے دیا. دوسرا سوال غزالی ٹیم سے، الفوز الکبیر یہ کن کی کتاب ہے؟ الفوز الکبیر کے مصنف کا نام شاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم محدث دہلوی. جی جواب درست دے دیا. الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم محدث دہلوی کی کتاب ہے. اگلا سوال، مقامات حریری کس کی کتاب ہے؟ جی ٹائم گزرتا جا رہا ہے. ابو محمد قاسم بن علی بن محمد الحریری. جی جواب بالکل درست دے دیا. اگلا سوال، تیسرا سوال ہمارا غزالی ٹیم سے، مکاشفۃ القلوب کس کی کتاب ہے؟ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی. جی جواب درست دے دیا. اگلا سوال ہمارا راضی ٹیم سے، ذوق نعت کتاب کس نے لکھی ہے؟ شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت امام حسن رضا خان بریلوی رحمۃ. جی جواب بالکل درست دے دیا. اگلا سوال ہمارا غزالی ٹیم سے ہے، ریاض الصالحین کتاب کس کی ہے؟ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ. جی جواب بالکل درست دے دیا. اگلا سوال، کتاب العقائد یہ کس کی کتاب ہے؟ کتاب العقائد ابو سعید محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. کتاب العقائد کس کی کتاب ہے؟ مولانا عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. جی نہیں،
یہ کتاب صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقائد، جی ہاں، اس میں موجود ہے آپ کے وہ کتاب الفضائل ہے، وہ کتاب العقائد وہ بھی موجود ہے اور کتاب العقائد بھی موجود ہے، آپ کے اسی لیسن میں موجود ہے۔ آخری سوال، حسامی کس کی کتاب ہے؟ حسامی ابو عمر محمد بن محمد عمر حسام الدین۔ صحیح جواب دیں۔ ابو عمر محمد بن محمد عمر حسام الدین۔ نہیں، جواب دینے میں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ حسامی کتاب ابو عبداللہ محمد بن عمر حسام الدین کی کتاب ہے۔ آخری سوال، سنن نسائی یہ کس کی کتاب ہے؟ احمد بن شعیب النسائی رحمۃ اللہ جی، علیہ۔ جواب بالکل درست دے دیا، احمد بن شعیب النسائی ان کی کتاب نسائی ہے۔ 2 سیگمنٹس مکمل، 3 سیگمنٹس مکمل ہوئے، اب چوتھے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا تعلق اشعار کے ساتھ ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم ہماری پیچھے رہتی ہے اور کون سی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جاتی ہے۔ پہلا سوال ہمارا غزالی ٹیم کے لیے، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، آئینے جواں مردام حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتے نہیں روباہی۔ جی، جواب درست دے دیا۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ جی، جواب درست دے دیا۔ دوسرا سوال ہمارا غزالی ٹیم سے، شوکت سنجر تیرے جلال کی نمود، شوکت و سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر و جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ جی، جواب درست دے دیا۔ جی، دوبارہ شعر، شوکت و سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، جی، فقر و جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ فکر نہیں، فقر و جنید۔ نمبر دینے 1 نمبر انسٹیپ کو دیا جائے گا اس شعر کا۔ اگلا سوال ہمارا رازی ٹیم سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ جی، جواب درست دے دیا۔ اگلا سوال غزالی ٹیم سے، خدا کی سلطنت کا 2 جہاں میں کون دلہا ہے؟ خدا کی سلطنت کا 2 جہاں میں کون دلہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو۔ جی، جواب درست دے دیا۔ اگلا سوال ہمارا رازی ٹیم سے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ جی، جواب درست دے دیا۔ آخری سوال اور اس سیگمنٹ کا اور اس مقابلے کا فیصلہ کرے گا۔ پہلا سوال ہمارا غزالی ٹیم سے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں،
نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہیں ہے بسیڑا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جی جواب درست دے دیا۔ آخری سوال، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ جی جواب درست دے دیا۔ 5 اشعار مکمل ہو چکے، ایک شعر رہتا ہے۔ آخری شعر غزالی ٹیم سے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ جی جواب درست دے دیا۔ آخری سوال جو فیصلہ کرے گا کہ کون فائنل میں کوالیفائی کرے گا۔ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جی جواب درست دے دیا۔ سکور بورڈ کیا کہتا ہے؟ 47 اور یہ ٹیم 48۔ جی فیصلہ ہو چکا، اس ٹیم کو پیچھے رہنا پڑے گا اور یہ ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ قابل سادہ احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، چودہ اگست آج پورا پاکستان آزادی کا دن بڑے تزک و احتشام سے منا رہا ہے۔ 75واں یوم آزادی ہے، تو گولڈن جوبلی تقریبات پورے پاکستان کے اندر منعقد ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس وطن عزیز کی صورت میں جو انمول تحفہ عطا فرمایا، ہم اس تحفے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں کہ جس نے آزادی کی یہ بیش بہا اور عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعون کے سامنے وحدانیت کا پیغام رکھا، اور آپ نے ان سے کہا کہ اسے اور اس کے حواری جتنے بھی تھے، کہا کہ جو میری قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو آزاد کر دیں، میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ تو اولین آپ کا یہ مطالبہ تھا، یہ تقاضا تھا فرعون اور اس کے جتنے بھی حواری تھے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں، کیونکہ جب تک آدمی جسمانی طور پر، نظریاتی طور پر اور فکری طور پر آزاد نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا کیا استعداد موجود ہے، کون کون سی لیاقت موجود ہے، کون سے کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ سارے کمالات، یہ ساری لیاقتیں، یہ سب عظمتیں پنہاں رہتی ہیں، یہ مستور رہتی ہیں جب تک کہ وہ غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے۔
نہ وہ آزادانہ طور پر اپنی زندگی کے ایام بسر کر سکتا ہے اور نہ وہ آزادانہ طور پر سوچ سکتا ہے. اس کے جسم کے اوپر بھی پہرے ہیں، اس کی فکر کے اوپر بھی، اس کے نظریات کے اوپر بھی، اس کے عقائد کے اوپر بھی پہرے لگے ہوئے ہیں. وہ آزادی کے ساتھ اپنا کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا. اس لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ ضروری سمجھا، اور یہ واقعی وقت کی بڑی ایک اہم ضرورت تھی کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی جائے. اور پھر مسلمانوں کے لیے تو یہ المیہ تھا کہ انگریز جب چلے جائیں گے تو انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کے بعد چونکہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کی اکثریت ہے، وہ ایک غلامی سے نکل کر دوسری غلامی میں منتقل ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے ہندوؤں سے بھی اپنے رستے جدا کر لیے. حالانکہ پہلے علامہ اقبال کے اشعار پڑھیں تو ہندو مسلم اتحاد کی باتیں آپ کو نظر آئیں گی. اشعار کے اندر ہندوستان کی تعریف اور توصیف نظر آئے گی. اور قائد اعظم بھی شروع میں دیکھیں کہ کانگریس کے اندر شامل ہوئے اور پھر ان کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا. انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ یہ پورا جو ہندوستان ہے یہ ایک ملک کی حیثیت سے باقی رہے. مسلمان اور ہندو مل کر یہاں اپنی حکومت بنائیں، اکٹھے اس ملک کے اندر رہیں، اس کی تقسیم کی نوبت نہ آئے. لیکن تھوڑا عرصہ ہی آپ نے کانگریس کے اندر گزارا تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہندوؤں سے ہماری ہر چیز جدا ہے. اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے طرح طرح کے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہیں. تو ایک طرف مشرک ہو، ایک طرف مومن ہو، توحید پرست ہو، ان دونوں کا آپس میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وہ ہے جنہوں نے گائے کو بڑا تقدس دیا ہوا ہے، بڑا مقام ہے گائے کا ان کے نزدیک. دوسرے وہ ہے جو اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں. تو ایک ذبح کرنے والا اور ایک اس کی عبادت کرنے والا، ان دونوں کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح یہ دو قومی نظریہ جو پہلے سے آ رہا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اس نظریہ کے لیے کام کیا کہ ہندوستان کے اندر دو قومیں آباد ہیں. اس سے دو قومی نظریہ نے جنم لیا، اور جو بڑے اب تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو متحدہ ہندوستان کے حالات کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو ریلوے اسٹیشن ہوتے تھے یا اڈے ہوتے تھے، وہاں مسلمانوں کے لیے الگ پانی اور ہندوؤں کے لیے الگ پانی ہوتا تھا. ہندو پانی اور اوپر لکھا ہوتا تھا یہ ہندو پانی اور مسلم پانی. کوئی بھی مسلمان کسی ہندو کے گھر میں چلا جاتا تھا، اس کے صحن میں قدم رکھتا تو وہ یہ سمجھتے کہ ہماری جگہ ناپاک ہو گئی ہے. اس لیے وہ اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے گائے کے گوبر کو استعمال کرتے. وہ اس کو لیپ دیتے تھے اس جگہ کو جہاں مسلمان کے قدم لگے. وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ جگہ پاک ہو گئی ہے. یعنی نظریات کے درمیان اتنا تضاد ہے، عقائد کے درمیان اتنی خلیج حائل ہے، اتنی دوری ہے دونوں کے درمیان. تو یہ قومیں اکٹھے کس طرح زندگی بسر کر سکتی ہیں؟ تو دو قومی نظریے نے جنم لیا. مسلمان اور قوم ہے اور ہندو اور قوم ہے، یہ دونوں مل کر نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب جمہوریت آنی تھی، اور جمہوریت کے اندر جس کی اکثریت ہے وہی حکومت بناتا ہے. پہلے مسلمانوں نے کئی سو سال ہندوستان کے اوپر حکومت کی، لیکن مسلمانوں نے بڑا منصفانہ اور عادلانہ سلوک کیا. ہندوؤں کو ان کی اوقات سے بڑھ کر عہدے عطا کیے،
اور بڑے بڑے اعلیٰ عہدے وزارتیں ان کو دیں اور بھی بہت قریب کیا، اور اکبر نے تو اتنا قریب کر لیا کہ ان کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ شادی کی اس نے، اور پھر اپنا جو دین اس نے ایجاد کیا اس میں بہت ساری رسومات ایسی تھی جو ہندوؤں کی ہیں، خالص ہندوؤں کی، جو مشرکانہ رسوم ہے وہ اس نے اپنے دین الہی کے اندر ان چیزوں کو شامل کیا۔ یعنی مسلمانوں نے اتنی رواداری کا اور ہمدردی اور نرمی کا مظاہرہ کیا، لیکن ہندوؤں کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، نہ ان کے اندر رواداری ہے۔ بنیادی طور پر تو ہندو بزدل ہے، اور بزدل آدمی بڑا مکار ہوتا ہے کہ جب کوئی طاقتور آدمی اس کے سامنے آ جائے تو وہ بھیگی بلی بن جاتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے کمزور ہو تو وہ یہ شیر بن جاتا ہے۔ تو ہندوؤں نے یہی طرز عمل اختیار کیا کہ جب انگریزوں نے اپنا تسلط جما لیا، ان کی حکومت قائم ہوگی، تو ہندو انگریز کے ساتھ مل گئے، اور دونوں نے مل کر مسلمانوں کے اوپر الزام لگایا کہ اگر آزادی کے لیے جنگ لڑنے والے ہیں تو یہ مسلمان ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدف بنایا گیا، ان کو تعلیم کے میدان میں بھی پیچھے رکھا گیا، ملازمتوں میں بھی پیچھے رکھا گیا۔ اس لیے قائد اعظم نے اور دیگر جو ہمارے قائدین ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ایک الگ جماعت ہونی چاہیے۔ اس طرح پھر ضرورت پیش آئی اور مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی، اور پھر قیام پاکستان کے لیے ان قائدین نے مل کر سفر کیا، اور آخر وہ گھڑی آ پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ ارضی ہمیں عطا فرما دیا۔ تو اس کی بنیاد ایک نظریے کے اوپر ہے۔ قومیں اپنے نظریے کے بل بوتے پر زندہ رہتی ہیں۔ جس قوم کی زبان نہیں ہے، جس قوم کی تہذیب نہیں ہے، جس کی اپنی ثقافت نہیں ہے، جس کے اپنے عقائد نہیں، جس قوم کے اپنے نظریات نہیں، وہ کوئی زندہ قوم نہیں ہوتی۔ ہم نے جسمانی طور پر آزادی حاصل کر لی، لیکن یہ المیہ ہے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود ہم نظریاتی طور پر آزاد نہیں ہوئے۔ اسی لیے جو دوسری قوتیں ہیں، عالمی قوتیں، دوسرے جو بڑے ممالک ہیں، ہم ان کے دستے نگر ہیں، ان کے خوشہ چی ہیں، ان کی ہمیں فرما برداری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم نے نہ معاشی لحاظ سے ترقی کی، نہ سیاسی لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا۔ تو جب ہم کسی سے قرض لے کے کھائیں گے تو ظاہر ہے ہمیں جن سے قرض لے رہے ہیں ان کی بات بھی ماننا پڑے گی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جس نظریے کے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس نظریے کو زندہ رکھا جائے۔ یہ خطہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے نام پہ عطا فرمایا، اس لیے اس کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں ان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس موقع کے اوپر عموماً یہی ہوتا ہے کہ 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، کوئی دعوے ہوتے ہیں، کوئی واعظ نصیحت کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے، تو ہم چلے جاتے ہیں، بس بات ختم ہوگی۔ یہ جو 14 اگست کا دن ہے یہ ہماری تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، اس نے ہماری سمت کا تعین کیا ہے بر صغیر کے اندر۔ تو آپ اس موضوع کے اوپر پڑھیں بھی، مطالعہ کریں، اور بڑی المناک ہجرت ہوئی ہے اس موقع کے اوپر۔ وہ اگر آدمی حالات پڑھے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تصور کریں کہ ادھر سے ہجرت کر کے ادھر آنے والے، اکثر کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہتے بھی ہل چال ہے، ہل چال مچی ہے، 4 دن کی بات ہے،
وہ اپنا سارا سامان، اپنے زیورات، بلکہ اپنے بعض و پیسے بھی وہ کسی جگہ پہ دبا کے زمین، زیر زمین یا دیوار کے اندر دیوار کے رکھ کے لپائی کر کے آ گیا کہ یہ ہلچل مچی ہے، 4 دن کی بات ہے، اس کے بعد ہم اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے جس سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ وہ اپنی زمینیں چھوڑ کے آئے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، اور پھر صحیح سلامت نہیں پہنچے یہاں، انہیں رستے کے اندر قربانیاں دینا پڑی۔ خاص کر جو ہندو ہیں انہوں نے سکھوں کو اکسایا، اور جو سکھ ہیں یہ ذہنی لحاظ سے بڑی پسماندہ قوم تصور کی جاتی، ان کو جیسے کو اکسائے، جیسے ترغیب دے، یہ اس ترغیب کے اندر آ کر ان سے جو مرضی کام کروا لیں۔ تو سکھوں نے مسلمانوں کا بڑا قتل عام کیا، مسلمان عورتوں کو، بچیوں کو اپنی عزت بچانے کے لیے پانی کے اندر، نہروں میں، دریاؤں میں، اور جو پانی کے ذخائر تھے ان کے اندر ان کو چھلانگ لگانا پڑی۔ بچے ذبح ہوئے، بڑوں کو ذبح کیا گیا، تو بچ بچا کر ادھر پاکستان کے اندر آئے۔ تو یہاں آ کر بھی انہیں یہ نہیں کہ یہاں ان کے لیے آسائش کے بڑے سامان اس وقت مہیا تھے، یہاں بھی کچھ نہیں تھا، یہ لٹا پٹا پاکستان تھا، اور جو وسائل تقسیم کیے گئے پاکستان کے حصے میں، جو چیزیں آتی تھیں، جو پیسے آتے تھے پاکستان کے حصہ میں، وہ ہندوستان نے پیسے روک لیے۔ یہاں تو کاغذ کو نتھی کرنے کے لیے شروع میں یہ کیفیت تھی، یہ پنیں نہیں ہوتی تھی، دفاتر کے اندر میز کرسیاں نہیں ہوتی تھیں کہ ملازم وہاں بیٹھ کر دفتری کام کر سکیں، وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر وہاں کام کرتے تھے، اور پنوں کی جگہ یہ جو کانٹے ہیں یہ کاغذوں کو لگا کر کاغذ نتھی کیا کرتے تھے، یعنی اتنے وسائل اس وقت نہیں تھے۔ لیکن اس وقت کی نسبت سے اب ہمارے حالات تو بہت بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ تو پاکستان کی بنیادوں کے استحکام کے لیے آپ کے اوپر بھی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھنا ہے، بہت پڑھنا ہے، اپنے دین کے بارے میں بھی پڑھیں، اپنے وطن کے بارے میں پڑھیں، تحریک پاکستان، اور جو ہماری تاریخ ہے، پوری اسلام کی تاریخ ہے، ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ قیام پاکستان کے سلسلے میں کن مسائل سے گزرنا پڑا، یہ سارے حالات آپ پڑھیں تو تصویر آپ کے سامنے آئے گی کہ کن مشکلات سے گزر کر اس نعمت کو حاصل کرنا پڑا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ فلسطین والوں سے پوچھیں، کشمیر والوں سے پوچھیں، اور بھی جو قومیں غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، دیکھیں کتنا عرصہ بیت چکا، فلسطینیوں کو دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا کوشش کر رہے ہیں، کشمیر والوں کو دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ان کو کوئی آزادی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن بظاہر جو حالات ہیں وہ ان کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ تو آئندہ کے حالات کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ان موضوعات کے اوپر بھی آپ نے مطالعہ کرنا ہے، دین کا بھی کریں، ملک ہے بلکہ دوسرے ممالک کا بھی، پھر انگریزوں نے کس طرح حکومت کی، ہمارے ساتھ کیا حشر کیا، یہ مسئلہ کشمیر وہی چھوڑ کے گئے، یہ جو تنازع ہے یہ انہی کا چھوڑا ہوا ہے کہ سرحدوں کی درست تقسیم نہیں ہوئی، وہ جو کشمیر ہے وہ ادھر پاکستان میں آنا تھا، وہ غلط تقسیم کی وجہ سے یہ ہندوستان کے ان کے حصہ میں آ گیا، انہوں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر، اور اس کے اوپر کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن ابھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کرم فرمائے پاکستان کے اوپر کہ ہمارا ملک انتشار کا شکار ہے، اس میں افراتفری ہے، سیاسی طور پر دیکھیں بڑی ہلچل ہے، معاشی لحاظ سے دیکھیں بڑی بے چینی ہے، کوئی بظاہر بہتری کی صورت نظر نہیں آتی۔ ہمارے سیاستدان ہیں ماشاءاللہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں،
ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ ہے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا کہ ہمارے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے ملک کی فلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو مذہبی طبقہ ہے یہ لوگ آگے آئیں، ان سے بڑی توقعات وابستہ ہیں اور آپ بھی انہی میں سے ہیں، کیونکہ ہم مثبت ذہن لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین کی بھی خدمت کریں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارا وطن عزیز ہے اس کا نام بھی سر بلند ہو۔ تو اس موقع کے اوپر تقریبات کے انعقاد کا مقصد بھی یاد دہانی ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اس پر شکریہ ادا کریں، پھر یہ یاد دہانی ہے۔ تو مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ جو کوئز پروگرام ہے، یہ مقابلہ ہوا، 4 ٹیموں نے اس مقابلہ کے اندر حصہ لیا۔ تو بڑی بھرپور تیاری تھی، بہترین تیاری۔ بنیادی طور پر تو ہر ایک نے جواب دیا، تھوڑی بہت غلطی ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر اور حکیم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کوئی بیمار ہو تو آیا ہمارا روزگار چلے کوئی، اور جو جج بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ان کو وہی ٹیم وارہ کھاتی ہے جو وہ غلطی کرے کوئی، کیونکہ سارے جواب دیتے جائیں اگر تو وہ تو برابر ہوں گے، پھر اگلے راؤنڈ میں جانا پڑے گا، پھر اگلے راؤنڈ میں جانا پڑے گا، اس طرح۔ اس لیے ججوں کی جو آسانی ہے وہ اسی میں ہے کہ کوئی غلطی کرے۔ غلطی تو غلطی ہوتی ہے، کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے اگر تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو وہ قابل برداشت ہوتی ہے۔ آیت کے اندر، حدیث شریف کے اندر، شعر کے اندر جو غلطی ہے وہ بے شک ایک لفظ کی بھی ہو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس لیے جنہوں نے یہ شعر والی غلطی کی تھوڑی سی ہے تو معمولی سی غلطی ہے، لیکن ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ پہلے راؤنڈ کے اندر ہی فیصلہ ہو گیا۔ باقی حوصلہ شکنی ہم کسی کی نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی نہ کسی جگہ پر تو کوئی رکاوٹ کھڑی کرنی تھی نا، اس لیے ہم نے بھی شکر ادا کیا کہ پہلے راؤنڈ میں ہی فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ رزلٹ آپ کا بالکل تیار ہے، بتا دیں آپ ان کو۔ یہ گروپوں کے نام آپ سنتے رہے ہیں، قادری، رومی، رازی اور غزالی۔ تو ویسے بھی آپ کو پتہ چل ہی چکا ہے کہ رزلٹ کا جو قادری گروپ ہے 50 میں سے 50 نمبر حاصل کیے اور انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے رومی گروپ، 50 میں سے 49 نمبر حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پہ رازی گروپ ہے جنہوں نے 50 میں سے 48 نمبر حاصل کیے ہیں، اور اعزازی پوزیشن دی جا رہی ہے غزالی گروپ کو بھی۔ وہ بہت زیادہ پیچھے نہیں ہے، ایک ایک نمبر کا ہی فرق ہے، 4 گروپ ہیں اور ایک ایک نمبر کا فرق ہے۔ تو آپ سب حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مقابلہ کے اندر حصہ لیا اور بھرپور تیاری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور باقی جو طلبہ ہیں ان سب کو بھی علم نافع عطا فرمائے اور مزید ترقی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چوتھی پوزیشن غزالی ٹیم نے حاصل کی ہے، 50 میں سے 47 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں، تو ان کو اعزازی شیلڈ دی جائے گی، اور اعزازی شیلڈ دینے کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ محمد افتخار سعیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ان طلباء کرام کو اعزازی شیلڈ سے نوازیں۔ تھرڈ پوزیشن رازی ٹیم نے حاصل کی ہے جنہوں نے 50 میں سے 48 نمبر حاصل کیے ہیں، تو
تھرڈ پوزیشن کی شیلڈ دینے کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ محمد فضل الہی صاحب کہ وہ آئیں اور تھرڈ پوزیشن یعنی راضی گروپ کو اعزازی شیلڈ سے نوازیں۔ اور سیکنڈ پوزیشن رومی گروپ نے حاصل کی ہے، 50 میں سے 49 نمبر حاصل کیے، تو ان کو اعزازی شیلڈ دینے کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ محمد ناصر صدیقی صاحب کہ وہ آئیں اور ان طلباء کرام کو اعزازی شیلڈ سے نوازیں۔ اور فرسٹ پوزیشن قادری ٹیم نے حاصل کی جنہوں نے 50 میں سے 50 نمبر حاصل کیے، تو میں ملتمس ہوں نہایت ہی ادب کے ساتھ علامہ پروفیسر سعید احمد الازہری صاحب کہ وہ آئیں اور ان کو اعزازی شیلڈ سے نوازیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔